نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفسه اللهم يسر ولا تعسر وتمم بالخير اللهم يسر ولا تعسر وتمم بالخير رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي اللهم صل على محمد وبارك وسلم تسلیما آمین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الى اہلها وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نعم ما يعظكم به ان اللہ کان سمیعا بصیرا ان اللہ بے شک اللہ تعالی ان بے شک اللہ تعالی یأمرکم یہ آمرا سے ہے آمرا یأمرو حکم دیتا ہے تم کو وہ حکم دیتا ہے تم کو اب وہ سے مراد کون ہے اللہ تعالی ان یہ کہ تؤدو تم سب سپرد کر دو تؤدو ادا کرو یا سپرد کر دو الاماناتی امانتیں الی طرف اہلیہا ان کے جو اہل ہیں یعنی جو ان کے اہل ہیں امانتوں کے ان کے سپرد امانتیں کر دو وَإِذَا اور جب حکم تم فیصلہ کرو حکمہ یحکم حکمہ کا مطلب ہے فیصلہ تم جب تم سب فیصلہ کرو بین الناس لوگوں کے درمیان لوگوں کے درمیان جب تم فیصلہ کرو تو ان تحکمو یہ کہ تم سب فیصلہ کرو ان یہ کہ تحکمو فیصلہ کرو تم بالعدل عدل کے ساتھ انصاف کے ساتھ ان بے شک اللہ تعالی نعم بہت ہی اچھی یعظکم نصیحت کرتا ہے تمہیں بھی اس کے ساتھ ان اللہ بے شک اللہ تعالی کانا ہے سمیعاً خوب سننے والا بصیرا خوب دیکھنے والا مسلمانوں اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتیں اہل امانت کے سپرد کر دو جو اس کے کیپیبل ہو اس کے سپرد کر دو اور جب لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو عدل کے ساتھ کرو اللہ تم کو نہایت عمدہ نصیحت کرتا ہے اور یقیناً اللہ سب کچھ سنتا اور دیکھتا ہے اب اس سورت النساء کی آیت نمبر 88 میں اللہ تعالی 58 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان اللہ یأمرکم بے شک اللہ تعالیٰ تمہیں حکم کرتا ہے کہ تم امانتیں جو ہیں وہ جو ان کے اہل ہیں ان کے سپرد کر دو اب یہاں پہ اور جب لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو عدل کے ساتھ انصاف کے ساتھ کرو اب اس میں معاشرتی جو ہمارا اللہ تعالیٰ نے ایک سوشل نظام بنایا ہے اس کے حوالے سے اس میں اللہ تعالیٰ نے کچھ فنڈامنٹل رولز بتا دیے ہیں اور انسان جو ہے وہ جو غلطیاں کرتا ہے جو بنی اسرائیل نے کی ان کی وضاحت یہاں پہ کر رہے ہیں کہ بنی اسرائیل نے جو بنیادی غلطیاں کی ان میں ایک جو غلطی مسٹیک یا ان کی ویکنس کہہ لیں وہ یہ تھی کہ انہوں نے اپنے جو ان کا زمانہ تھا جب عروج کا زمانہ تھا اس وقت امانتیں یعنی ذمہ داری کا جو منصب ہے جو ایک یعنی مذہبی
پیشوائی اور قومی سرداری کہہ لیں کہ وہ انہوں نے کن کے سپرد کی تھی؟ جو پوزیشنز آف ٹرسٹ ہے وہ ایسے لوگوں کو دینا شروع کر دی تھی جو کہ امورل اور ڈس آنیسٹ اور کرپٹ لوگ تھے. ایسے لوگوں کو بنی اسرائیل نے اپنا جو نظام تھا، جو کہہ لیں کہ ایک جیسے ہمارے بھی جیسے نظام ہے پولیٹیکل، تو یہ کن کو انہوں نے سونپا؟ اسی طرح جو مذہب کا جو پیشوا یا رہنما جو علماء تھے، وہ ایسے علماء اور ایسے پولیٹیکل پیپل تھے جو کرپٹ ہوتے تھے اور جو ڈس آنیسٹ اور امورل ہوتے. تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ ان کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ تم نے وہی جو انہوں نے مسٹیکس کی وہ تم نے نہیں دہرانی. ایک تو ان میں یہ تھا کہ کہا جا رہا ہے کہ مسلمانوں کو یہ ہدایت کی جا رہی ہے کہ تم ایسا نہ کرنا، بلکہ امانتیں ان لوگوں کے سپرد کر دو جو کیپیبل ہوں، جو ان کے اہل ہوں، یعنی جن میں امانت اٹھانے کی صلاحیت ہو. اور دوسری اس میں جو بڑی مسٹیک تھی بنی اسرائیل کی، وہ یہ تھی کہ وہ سینس آف جسٹس سے خالی ہو چکے تھے، انصاف سے خالی ہو چکے تھے، اور وہ شخصی اور قومی اغراض کے لیے بے تکلف ایمان نگل جاتے تھے. یعنی جہاں پہ کوئی ان کا انڈیویجول مسئلہ ہوتا، جیسے ہمارے بھی ہے نا، رشوت دے کے کام چلا لیا، یا پھر ہمارے کیا ہے کہ ایک ہی خاندان کے کئی لوگ آگے سے آگے، چاہے وہ کرپٹ ہیں، چاہے وہ جیسے بھی ہیں، ہم کہتے ہیں کہ وہ اس کا باپ ایم پی اے ہے، ایم این اے ہے، اس کا والد جج ہے، اس کا آگے بیٹا بھی جج ہونا چاہیے. تو وہ چاہے وہ اس کا اہل ہو نہ ہو، تو ہمارے معاشرے میں یہ عام ہے. اسی طرح ادھر بھی ہوتا کہ شخصی اور قومی اغراض کے لیے، قومی مقصد کے لیے وہ کیا کرتے کہ ایمان کو داؤ پہ لگا لیتے اور سری ہٹ درمی برت جاتے تھے. انصاف کے گلے پر چھری پھیرنے میں انہیں ذرا بھی مشکل نہیں ہوتا تھا، ذرا بھی ان کو تکلیف نہیں ہوتی تھی کہ یہاں پہ کہیں ایمان ہمارا، کہیں اس میں لا آف گاڈ تو اس میں حائل نہیں ہو رہا، کہیں ہم اس کے خلاف تو نہیں جا رہے. تو دوسرا جو ہے ہوا یہ کہ ان کی بے انصافی اس بات پہ بھی دیکھیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے ایز اے پروفٹ، ان کا اعلان ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا، تو اس پر بھی انہوں نے جو بتوں کے پجاری تھے، جو بیٹیوں کو زندہ درگور کرتے تھے، جو سٹیپ مدر سے شادی کر لیتے تھے اور کعبہ کے گرد ننگے طواف کرتے تھے، یہ ان کو کہتے تھے کہ یہ صحیح ایمان والے ہیں. کون؟ بنی اسرائیل کہتے تھے کہ یہ صحیح ایمان والے، جیسے ہم نے پچھلی آیات میں پڑھا. اور مسلمانوں کو جو ایمان والے تھے، جو مومن تھے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ اور ان کے ساتھی کمپینین تھے، ان کو وہ کیا کہتے تھے کہ یہ ایمان سے دور ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں دیکھیں بنی اسرائیل کا انصاف کیسا تھا، صریحاً دیکھ اللہ کی ان کی کتابوں میں موجود تھا. اس کے باوجود بھی ان کی ہٹ درمی ایسی کہ یہ انصاف سے، یہ تو صحیح طرح سے بات بھی نہیں کر سکتے، انصاف کی بات نہیں کر سکتے. اب تم امت محمدیہ ہو، تمہارے یہ لازم ہے تمہارے لیے کہ تم عدل قائم کرو، انصاف قائم کرو لوگوں کے درمیان. اگر لوگوں میں کسی میں کوئی جھگڑا ہو جاتا ہے، کوئی بات ہوتی ہے، تو کیا کرنا ہے؟ انصاف کرنا ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ امانتیں جو ہیں ان کے سپرد کر دو جو ان کے اہل ہیں. یہ دو چیزیں جو ہمارے معاشرے کی بہت بڑی غلطیاں ہیں، ان کو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ہائی لائٹ کیا ہے. تو دیکھیں کہ اصل میں معاشرے کی جو بنیاد ہے، ایک سوسائٹی کی جو بنیاد ہے، وہ انہی دو چیزوں پہ ہوتی ہے. یعنی یہ بات بھی آپ نے سنی ہوگی کہ کفر کے ساتھ ہو تو رہا جا سکتا ہے، لیکن عدل کے بغیر معاشرہ قائم نہیں رہتا، کفر کے ساتھ رہ لیتا ہے. اب دیکھیں کہ جہاں جس گورنمنٹ میں آپ رہ رہے ہیں، جس کے انڈر آپ رہ رہے ہیں، کفر ہے، کافر ہے، عیسائی ہیں، لیکن عدل ہے، ان میں انصاف ہے، تو یہاں پہ امن ہے، سکون ہے. لیکن یہی بات آپ دیکھ لیں کہ ہمارے ممالک، پاکستان میں دیکھ لیں، اور اسی طرح مسلم
جو کنٹریز ہیں اس میں دیکھ لیں آپ، تو وہاں پہ اسلام کا نام تو ہے لیکن عدل نہیں ہے. ایون عرب ممالک میں بھی آپ دیکھ لیں تو انصاف نہیں ہوتا اس طرح سے. یعنی بادشاہت ہے، جو بادشاہت کے خلاف بولتا ہے اس کو دبا دیا جاتا ہے، اس کی زبان کاٹ دی جاتی ہے، اس کی گردن اڑا دی جاتی ہے. تو ہمارے کہنے کو تو جمہوریہ، اسلامی جمہوریہ ممالک ہیں لیکن انصاف نہیں. اسی طرح سے جن کے سپرد امانتیں، جن کے سپرد اصل میں معاشرہ ہونا چاہیے، جیسا کہ ہمارے کہہ لیں کہ پرائم منسٹر ہیں، وزیر اعظم، اسی طرح سے باقی ان کے جو جتنے بھی وزراء ہیں، وزیر خزانہ کہہ لیں، جتنے بھی وزراء ان کے انڈر آتے ہیں، کیا وہ کیپیبل ہیں؟ یہ نہیں ہے کہ صرف آج سے نہیں، آج سے پہلے کہہ لیں گے کئی دہائیاں پہلے ایسا ہو رہا ہے کہ انصاف نہیں ہے، عدل نہیں ہے. جو جج ہے اور اس کا بیٹا آگے جج ہے، آگے اس کی اولاد جج ہے، چاہے وہ اس کے اہل ہیں یا نہیں ہیں. اسی طرح سے اگر کوئی پرائم منسٹر ہے، آگے اس کی اولاد دیکھیں، اگر کوئی ایم پی اے ایم این ہے تو آگے ان کی اولادیں، پورا خاندان کا خاندان، بھانجے بتیجے سب کے سب دیکھیں کہ ایک ہی کام کر رہے ہیں، اس لیے کہ کیونکہ وہ چاہے وہ اہل ہیں یا نہیں ہیں، پڑھے ہیں یا نہیں ہیں، اسلام دین ان میں ہے کہ نہیں ہے، نماز وہ پڑھتے ہیں کہ نہیں ہے، لیکن کیوں وہ اہل ہیں؟ کیونکہ ان کے بڑے، ان کے باپ دادا، ان کا خاندان یہ سارا کرتا آ رہا ہے، اسی پہ چلتا آ رہا ہے، تو ہم بہرحال اسی کو مانتے ہیں. تو دو چیزیں اللہ تعالیٰ نے واضح طور پہ جو ہمارے معاشرے کی خرابی ہیں بتا دی ہے کہ اصل کیا ہے کہ امانتیں ان کے سپرد کر دیں جو کیپیبل ہیں. دوسرا یہ ہے کہ عدل انصاف قائم کریں. یہ دو چیزیں. ان اللہ نعم ما یعظکم، بے شک اللہ تعالی بہت اچھی چیز ہے، اللہ تعالیٰ بہت اچھی، یعظکم تمہیں نصیحت کر رہا ہے. یہ بہت بڑی چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ اللہ نے بتا دیا کہ یہ بہت اچھی چیز ہے. اور دیکھ لیں کہ ہمارے معاشرے کی اصل یہ دو چیزیں ایسی ہیں جس سے ہمارا معاشرہ بگڑ چکا ہے، اس کی معیشت تباہ ہو گئی ہے، اس کا نظام دھرم برم ہو گیا ہے، بڑے سے بڑا لے کر چھوٹے سے چھوٹا شابڑی فروش جو ہوتا ہے، فروٹ بیچنے والے تک کرپشن ہے. اس کی وجہ کیا ہے کہ ہمارے معاشرے میں لیک آف لا ہے، لا کی کمی ہے، انصاف ہوتا ہی نہیں ہے. اگر کوئی امیر ہے تو اس کو چھوڑ دیا جاتا ہے، اگر کوئی جج ہے اس کے بیٹے کو نہیں پوچھا جاتا ہے، اگر کوئی وکیل ہے تو اس کے بیٹے کو نہیں پوچھا جاتا ہے، چاہے وہ کسی کو قتل کر دیں، چاہے کسی کے ساتھ بدسلوکی کریں، بے عزتی کریں، جو مرضی کریں، وہ ان کا رائٹ ہے، وہ کرتے ہیں، کیونکہ ہمارے ممالک میں انصاف نہیں ہوتا. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ بہت اچھی نصیحت ہے، اگر تم عمل کرو انہی سے برائیاں ختم ہو جائیں گی، ہزاروں برائیاں جو ہیں انہی سے ختم ہوں گی. ان اللہ کان سمیعا بصیرا، بے شک اللہ تعالیٰ خوب سننے والا، خوب جاننے والا ہے. اللہ کو تو پتا ہے، اللہ بہت اچھی طرح سے دیکھ رہا ہے، اللہ بہت خوب اچھا دیکھتا ہے اور سنتا ہے. لہٰذا ہمیں چوز کرنے کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے دو آنکھیں، کان، سب کچھ دیا ہے. سوچنے سمجھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے دماغ اور دل دیا ہے. تو بہرحال ان چیزوں کو، یہ جو دو چیزیں ہیں، ان کو ہمیں اپنی لائف میں، ہم اب دیکھیں کہ ان پرسن آپ اگر اپنے گھر میں، تو ان دو چیزوں کو ہم لاگو کر سکتے ہیں اپنی اولاد میں. ہم جہاں تک ہمارے انڈر ہو سکتا ہے وہ کریں. ہم اپنی اولاد میں انصاف کریں، بیٹی ہے بیٹا ہے، دونوں کو ایکول رکھیں. ان کو یہ نہیں ہے کہ اگر بیٹے نے مارا بیٹی کو تو کوئی بات نہیں، بیٹی نے اگر مارا تو وہ برا ہو گیا. یعنی عدل انصاف. اسی طرح بہو میں، بیٹیوں میں انصاف. ہم جس حد تک آپ انڈیویجول کر سکتے ہیں وہاں کرنے کی کوشش کریں. اگر ہم بڑے لیول پہ تو نہیں کر سکتے، چلو ہم پرائم منسٹر نہیں ہیں، ہم کوئی وزیر مشیر نہیں ہیں، جج نہیں ہے، وکیل نہیں ہے، باقی جو ہمارے انڈر لوگ ہیں، آپ اگر کسی کے ساتھ کام کر رہی ہیں، کسی کے انڈر کام کر رہی ہیں، آپ کے بھی انڈر ہو سکتا ہے دو چار لوگ، کچھ لوگ ہوں، آپ ٹیم ورک میں کام کر رہے ہیں، آپ ان کے ساتھ عدل انصاف کریں. آپ اپنے گھر میں عدل انصاف کریں، آپ اپنی بہو ہیں، آپ کی بیٹیاں ہیں، ان میں انصاف کریں.
تو پھر معاشرہ جو ہے وہ صحیح رہے گا، گھر میں سکون اور امن رہے گا۔ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اطیعوا، تم سب اطاعت کرو، اللہ، کس کی؟ اللہ کی، اور اطیعوا، تم سب اطاعت کرو، الرسول، رسول کی، وَأُولِي الْأَمْرِ، اور اصحاب اقتدار کی، جو اصحاب اقتدار ہیں ان کی، منکم، اپنے میں سے، یعنی تم میں سے، فَإِن، پھر اگر تنازعتم، تم باہمی اختلاف کرو، فی شیء، کسی چیز میں اختلاف ہو جاتا ہے، فَرُدُّوا، تو تم سب لٹاؤ اسے، الی اللہ، اللہ کی طرف، ورسولی، اور اس کے رسول کی طرف، ان کنتم مؤمنون، اگر تم سب ایمان رکھتے ہو، باللہ، اللہ پر، والیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر، ذالک، یہ، خیر، بہت اچھی بات ہے، واحسن تأویلا، اور بہت بہتر انجام کے لحاظ سے ہے۔ آیہ نمبر 59، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کی، اور ان لوگوں کی جو تم میں سے صاحب امر ہوں۔ پھر اگر تمہارے درمیان کسی معاملے میں نزاع ہو جائے، جھگڑا ہو جائے، تو تم تو اسے اللہ اور اس کے رسول کی طرف ریفر کر دو، اس کی طرف پھیر دو، اللہ اور اس کے رسول کی طرف۔ اور اگر تم واقعی اللہ اور روز آخرت پر ایمان رکھتے ہو، یہی ایک صریح طریقہ کار ہے اور انجام کے اعتبار سے بھی بہتر ہے۔ اب اس آیت مبارکہ میں کہ ایمان والوں سے کتنی چیزوں کا، 3 چیزیں اس میں مینلی مینشن کی گئی ہیں کہ کن کی اطاعت کرنی ہے۔ اطاعت کے لحاظ سے اللہ نے بتا دیا، اطیعوا اللہ، سب سے بڑھ کر، سب سے پہلے کس کی اطاعت ہے؟ اللہ تعالیٰ کی۔ اب 3 پرنسپلز میں سے سب سے پہلا کیا ہے کہ اطیعوا اللہ ہے، اللہ کی اطاعت۔ ایک مسلمان سب سے پہلے وہ اللہ کا بندہ ہے، سرونٹ آف گاڈ ہے، اس کے بعد باقی جو کچھ بھی ہے اس کے بعد ہے، اس کے پاس کوئی بھی عہدہ ہے اس کے بعد ہے، وہ باپ ہے، وہ بھائی ہے، وہ ماں ہے، وہ بیٹی ہے، وہ معاشرے میں، سوسائٹی میں اس کا کوئی بھی کریکٹر ہے، اس کے بعد ہے، پہلے وہ کیا ہے؟ اللہ کا بندہ ہے۔ اور اسی طرح سے مسلمانوں کی جو انڈیویجول لائف ہے اور مسلمانوں کی کولیکٹیو لائف، جو مسلمانوں کی اجتماعی زندگی ہے، دونوں کا مرکز کس پر ہونا چاہیے؟ اللہ کی فرما برداری پر۔ آپ چاہے اکیلے اپنی زندگی گزارے ہیں یا کئی لوگوں کے ساتھ، انڈیویجول آپ معاشرے میں ہیں یا کولیکٹیو لائف گزار رہے ہیں، لوگوں کے ساتھ آپ کا اٹھنا بیٹھنا ہے، آپ کسی جماعت کو لیڈ کر رہے ہیں، ہر صورت میں آپ نے کس کو دیکھنا ہے؟ کہیں اللہ کی نافرمانی تو نہیں ہو رہی، کہیں اللہ کے رولز تو نہیں ٹوٹ رہے، کہیں اللہ کا جو لا ہے، اللہ نے جو ہمیں بتا دیے ہیں، اس کی حدود کو ہم کراس تو نہیں کر رہے۔ دوسری، اطاعتیں اور وفاداریاں اس صورت میں قبول کی جائیں گی کہ وہ خدا کی اطاعت اور فرما برداری کے کمپیٹ نہ ہوں، اس کے مد مقابل نہ ہوں، بلکہ اس کے تحت اور اس کے تابع ہوں۔ ورنہ کیا ہوگا اگر اللہ کی اطاعت کے بغیر، اگر ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کی اطاعت نہیں ہوتی، اللہ کی اطاعت کے بغیر اگر ہم کسی کی اطاعت کرتے ہیں تو پھر کیا ہے؟ معاشرے میں فساد ہوگا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، یعنی لا طاعت، اطاعت نہیں ہے مخلوق کی، آپ کسی بھی مخلوق کی اطاعت نہیں کر سکتے، فی معصیت الخالق، اگر اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہو تو پھر مخلوق کی آپ اطاعت نہیں کر سکیں گے۔ تو لہٰذا آپ نے دیکھنا ہوگا اطاعت کرتے ہوئے، کسی کی بات سنتے ہوئے، مثلاً آپ ایک جج ہیں، آپ فیصلہ کر رہے ہیں، تو وہاں پہ دیکھنا ہے کہ کیا، اگر کسی نے چوری کی، فار ایگزامپل چوری کی، اور چوری کی سزا، چور کی سزا کیا ہے؟ اللہ نے بتا دیا، ہاتھ کاٹنا ہے۔
اسی طرح اگر کسی نے قتل کیا ہے، قتل کی سزا بھی اللہ تعالیٰ نے بتا دی، ہاں اگر معاف کر دیتا ہے تو وہ الگ بات ہے، لیکن اس کے باوجود پتہ چل گیا، ثابت ہو گیا، پروو ہو گیا کہ ہی از وکٹم، اب اس کے باوجود بھی وہ اس کو سفارش آ جاتی ہے، کسی دوسرے سے فون آ جاتا ہے، تو پھر کیا کرے گا کہ وہ ظاہری بات ہے وہ تو کہے گا کہ کہیں میں مجھے عہدے سے ہٹا نہ دیا جائے گا، میں معطل نہ ہو جوں۔ بہرحال اللہ کی اطاعت کو وہ رد نہیں کرے گا، اگر ایسا کرے گا تو گویا اس نے گناہ کیا ہے۔ یہ اس میں سمپل آپ دیکھ لیں، اور بھی باقی جو بھی رولز ہیں اس میں آپ دیکھ لیں، اللہ کی اطاعت جو مخلوق کی اطاعت جو ہے اللہ کی نافرمانی میں نہیں ہوگی۔ نمبر 2 جو پرنسپل ہے وہ کیا ہے؟ وہ اطیعوا الرسول، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہے۔ اب اس میں بھی کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ اطاعت کس لیے ہے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اللہ کی اور رسول کی اطاعت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بھی بات اللہ کے حکم کے بغیر نہیں کرتے۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وہ خود سے اپنی خواہش نفس سے خود سے بات نہیں کرتے ہیں، جو بھی ان کے منہ سے نکلی ہوئی بات ہوتی ہے وہ گویا وحی الہی ہوتی ہے، اللہ کی طرف سے کر رہے ہوتے ہیں۔ اس لیے ہمیں فرض ہے ہمارا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ایک بات سرے تسلیم خم کر دیں، اس کے سامنے، اللہ کے نبی کے سامنے، ان کے اطاعت، ان کے حکم کے سامنے اپنے آپ کو جھکا دیں۔ اور اگر کوئی نہیں کرتا تو حدیث میں آتا ہے کہ من اطاعنی فقد اطاع اللہ، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے میری اطاعت کی فقد اطاع اللہ، گویا اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ ومن عصانی فقد عصى اللہ، اور جس نے میری نافرمانی کی گویا اس نے اللہ کی نافرمانی کی۔ تو یہ بھی واضح پرنسپل اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ اطاعت اور اطاعت اللہ اور اطاعت رسول دونوں لازم ہیں۔ آگے دیکھیں کہ نمبر 3 جو ہے وہ اولو الامر منکم، اور اصحاب اقتدار جو تم میں سے ہیں ان کی اطاعت کرنی ہے۔ اب کیا ہے اس میں؟ فیلو مسلمز ان اتھارٹی، اگر اتھارٹی میں کوئی آپ کے جیسے کہ آپ کہہ لیں کہ اتھارٹی میں آپ سے جو بڑے ہیں، جہاں بھی جس بھی لیول میں ہیں وہ، اب آپ ان کے انڈر کام کر رہے ہیں، اگر آپ کوئی مسئلہ مسائل ہے تو آپ ان سے بات چیت کریں۔ اب اس میں دونوں اطاعتوں کے بعد یعنی اطاعت اللہ اور اطاعت رسول کے بعد تیسری اطاعت جو اسلامی نظام میں مسلمانوں پر واجب ہے وہ کون ہے؟ اولو الامر، جو خود مسلمانوں میں سے ہوں۔ اولو الامر کا مطلب ہے وہ سب لوگ شامل ہیں جو مسلمانوں کے اجتماعی معاملات کے سربراہ کار ہوتے ہیں، اجتماعی طور پر، کولیکٹیولی، خواہ وہ کسی مذہبی اور فکری رہنما کرنے والے لیڈر ہوں، یعنی اگر کوئی علماء ہوں فکری اور مذہبی علماء تو آپ ان کی بھی بات سنیں، یا سیاسی یعنی پولیٹیکل لیڈر ہیں ان کی، یا پھر ملکی انتظام چلانے والے یعنی آفیشل جو ایڈمنسٹریٹو کرنے والے ہیں، ایڈمنسٹریٹر ہیں، ان کی آپ بات سنیں، یا پھر جج جو ہیں عدالتی فیصلے کرنے والے، یا تمدنی اور معاشرتی امور میں جیسے قبیلے ہوتے ہیں، ہمارے ٹرائب چیفز ہیں، اور اسی طرح ہماری جو بستیاں ہیں، علاقے ہیں، ان کے سردار کہہ لیں، یا ان کے آج کل کے دور میں کیا کہیں گے، ان کے وہاں کے جو بستیوں کے یا گلی کوچے ہیں ان کے جو لیڈر ہوتے ہیں ان کی بات سنیں۔ اور بات یہ ہے کہ وہ خود مسلم ہوں، یہ شرط ہے خود مسلم ہوں، غرض جو جس حیثیت سے بھی مسلمانوں کا صاحب امر ہے وہ اطاعت کا مستحق ہے، آپ کے لیے لازم ہے کہ اس کی اطاعت کریں۔ ہاں اگر وہ اجتماعی طور پر کوئی خلل ڈالتا ہے، کوئی برائی کرتا ہے اجتماعی طور پر، وہ برائی کا حکم دیتا ہے، کہ مثلاً وہ کہتا ہے کہ جلاؤ گھرا کر دو، فلاں چیز آگ، فلاں گھر کو آگ لگا دو، فلاں دکان کو آگ لگا دو، تو کیا اس کی بات کو مسلمان مان لیں گے کہ ٹھیک ہے یہ کہہ رہا ہے تو کر لو؟ نہیں، وہاں پہ نافرمانی نہیں کریں گے، وہاں پہ اس کی بات نہیں مانیں گے، فرما برداری اس کی نہیں کریں گے۔ اگر وہ کوئی اسلامی لا
قانون توڑنے کی بات کرتا ہے، ظاہری بات ہے کسی کے گھر کو، کسی کی دکان کو، کسی کی پراپرٹی کو جلانا، گورنمنٹ کی پراپرٹی کو جلانا، یہ بھی منع ہے، یہ بھی اسلامک لا کے انڈر جو بھی قانون ہے اس کو نہیں توڑیں گے۔ یعنی اگر وہ خود مسلمان ہے اور وہ مسلمانوں کو برائی کی اگر تلقین کرتا ہے تو پھر ایک مسلمان جو ہے وہ اس کی نافرمانی کر سکتا ہے۔ اسی طرح سے مسلمانوں کے لیے لازم ہے کہ اپنے اولو الامر کی بات سنیں اور مانیں، خواہ اسے وہ پسند یا ناپسند کرتا ہو۔ ہاں وہ معصیت کا اگر یعنی نافرمانی کا حکم دے، جب اسے معصیت کا حکم دیا جائے تو پھر اسے نہ کچھ سننا چاہیے اور نہ ماننا چاہیے، یہ لازم ہے بات۔ یہ نہیں ہے کہ ایک لیڈر کی آپ ایک لیڈر ہے ٹھیک ہے، لیکن دوسری طرف وہ آپ کو جلاؤ گھراؤ کی بات کرتا ہے، آپ کو کہے کہ ملک کو آگ لگا دو، آپ کو کہے کہ وہ پورے ملک کو بند کر دو، ٹائر جلا دو، یا کہے کہ وہ فلاں کے جو پراپرٹی کو جلا دو، تو پھر کیا ہے، آپ آنکھیں بند کر کے اس کی بات نہیں مانیں گے، بلکہ آپ کو پورا حق ہے اس کی نافرمانی کرنے کا، آپ کو پورا حق ہے آپ اس بات سے رک جائیں۔ اسی طرح سے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی میں کوئی اطاعت نہیں ہے، اطاعت جو بھی ہے وہ معروف میں ہے۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم پر ایسے لوگ بھی حکومت کریں گے جن کی بعض باتوں کو تم معروف پاؤ گے اور بعض کو منکر، یعنی بعض باتیں آپ دیکھیں گے کہ وہ ایک طرف سے تو قال و قال رسول کہتے ہوں گے، ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھتے ہوں گے، اور دوسری طرف منکر بھی ہوں گے، بعض چیزوں کو آپ کو گڑبڑ بھی کرنے نظر آتے ہوں گے، برائی کا بھی حکم دیتے ہوں گے، کہتے ہوں گے بل جلا دو، آگ لگا دو، اس طرح سے بھی منکر بھی آپ باتیں پاؤ گے۔ ادھر سے تراویح ہو رہی ہوں گی اور دوسری طرف سے میوزک لگا کے تو وہ جو ہے وہ جلسے جلوس کر رہے ہوں گے، تو ایسی باتوں میں تو جس نے ان کے منکرات پر اظہار ناراضگی کیا وہ بری ذمہ ہوا، جس نے ناراضگی کا اظہار کیا کہ اس کے منکر پر ناراض ہو رہے تو وہ بری ذمہ ہوا، اور جس نے ان کو ناپسند کیا وہ بھی بچ گیا، مگر جو ان پر راضی ہوا اور پیروی کرنے لگا، وہ ان کے ساتھ جھنڈے اٹھا کے ساتھ جاتا، وہ خود ہوگا۔ وہ صحابہ نے پوچھا پھر جب ایسے حکام کا دور آئے تو کیا ہم ان سے جنگ نہ کریں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، جب تک کہ وہ نماز پڑھتے رہیں۔ اب یہ ایک اصولی بیان بتا دیا گیا کہ اگر وہ نماز، یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ جب تک وہ نماز پڑھتے رہیں تب تک ان کے خلاف جنگ نہیں کرنی، جنگ کا اعلان نہیں کرنا، یہ ایک بنیادی اس کا مطلب۔ اب اس کی وضاحت میں مولانا مودودی صاحب نے لکھا ہے کہ یہ ہے کہ اوپر کی جو بھی حدیث ہیں، یعنی انفرادی زندگی میں نماز کے پابند ہوں تو ان کے خلاف بغاوت نہیں کی جا سکتی، لیکن یہ حدیث بتاتی ہے کہ نماز پڑھنے سے مراد دراصل مسلمانوں کی جماعتی زندگی میں نماز کا نظام قائم کرنا ہے۔ صرف یہ نہیں ہے کہ انفرادی وہ خود نماز پڑھ رہا ہے تو اس کے خلاف جنگ نہیں کرنی، ایسا نہیں ہے، بلکہ عملی طور پہ آپ دیکھیں کہ مسلمانوں کی جو جماعت ہے اس میں وہ نماز کا انتظام کروا رہے ہیں کہ نہیں، تراویح کا انتظام وہ دیکھ رہے ہیں کہ نہیں۔ مثلا یہ ہے کہ پوری قوم میں نماز کا قیام، نظام کا قائم کرنا، نظام قائم کرنا۔ صرف یہی کافی نہیں ہے کہ وہ لوگ خود پابند نماز ہوں، بلکہ ساتھ ہی یہ بھی ضروری ہے کہ ان کے تحت جو نظام حکومت چل رہا ہو وہ کم از کم اقامت صلاۃ کا انتظام کرے۔ تو یہ آپ یاد رکھ لیں کہ نظام قائم کریں گے نماز کا تو تب ان کی خلاف جنگ نہیں کی جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دے، جو بھی حالات آج کل گزر رہے ہیں معاشرتی اور معاشی، اللہ تعالیٰ آسانیاں پیدا فرمائے۔ آگے فرمایا کہ یہ 3 لوگ ہیں جن کی آپ اطاعت کریں گے، 3 کیٹیگریز بتا دی گئیں۔ سب سے پہلے کس کی اطاعت ہے؟ اللہ کی، پھر اس کے بعد رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے بعد جو ہیں جو آپ کے اقتدار میں، یعنی جو صاحب اقتدار ہیں۔ اب صاحب اقتدار بھی آپ نے سمجھ لیا کہ کون کون سے لوگ اس میں شامل ہیں، اس میں ایون جج بھی شامل ہیں۔ فردوہ،
تو تم سب لٹا دو اسے اللہ کی طرف. اگر آپس میں جھگڑا ہو جاتا ہے، کوئی مسئلہ ہوتا ہے، تو کس کی طرف لٹانا ہے؟ اللہ کی طرف. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کہہ دو کہ اللہ کی سپرد ہے، اللہ خود ہی فیصلہ کرے گا، یہ مطلب نہیں ہے. یا رسول کی طرف، یعنی اللہ کی طرف اس طرح سے ہے کہ آپ نے قرآن میں دیکھنا ہے کہ اس کے اگر کوئی کسی نے کوئی بھی فیصلہ آپ کے پاس آیا ہے، کوئی بھی مسئلہ آپ کے پاس ہے، آپ کو پتہ نہیں ہے، تو قرآن میں دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں کیا کہتے ہیں. اگر قرآن سے وہ فیصلہ نہیں ملتا، اس کا حکم نہیں ملتا، والرسول پھر کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے دیکھنا ہے کہ احادیث میں کیا ہے، اس موضوع کے حوالے سے، اس جھگڑے کے حوالے سے یا اس مسئلے کے حوالے سے حدیث کیا کہتی ہے. اگر حدیث میں بھی وہ مسئلہ موجود نہیں ہے تو پھر تھرڈ آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے وہ مسئلہ پھر اولو الامر کی طرف لے کے جانا ہے. یعنی آپ دیکھیں کہ ہمارے معاشرے میں جج ہیں، عدالتیں ہیں، ان کے طرف آپ اپنا فیصلہ لے کے جائیں. ان کنتم تؤمنون، اگر ہو تم سب ایمان رکھتے اللہ پر، والیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر، ذالک خیر و احسن تأویلا، یہ بہت اچھی بات اور بہت بہتر انجام کے لحاظ سے ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ بھی یہاں پہ بھی بتا دیا، پچھلی آیت میں بھی بتایا، ذالک یعنی وہ بہترین وسیع، نعیمہ کا ورڈ آیا کہ بہت اچھی وسیع نصیحت اللہ تعالیٰ تمہیں کر رہا ہے. اور یہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ خیر و احسن التاویل، انجام جو ہوگا ایٹ دا اینڈ کیا ہوگا؟ بہت اچھا ہوگا. اب دیکھیں کہ یہاں پہ یہ کہ صرف یہی ایک چیز ہے دنیا میں جو صراط مستقیم پر قائم رکھ سکتی ہے، وہ کیا ہے؟ کہ کوئی اطاعت اللہ، اطاعت الرسول اور اولو الامر کی اطاعت. اگر تم ان پر چلو گے، جو آپ کو وضاحت بتا دی گئی، اگر تم اس پر عمل کرو گے تو پھر دنیا میں صراط مستقیم پر قائم رہ سکتے ہو. ورنہ پھر کیا ہوگا؟ فساد، دھندہ، خرابیاں جو آج کل ہمارے معاشرے میں ہو رہی ہیں، وہ سب کچھ ہوگا. آگے آیت ہے 60، الم تر الی الذین یزعمون انہم آمنوا، کیا نہیں دیکھا؟ الی الذین، ان لوگوں کی طرف، یزعمون وہ سب دعویٰ کرتے ہیں کہ انہم بے شک وہ سب، آمنوا ایمان لائے ہیں، بما اس پر جو انزلہ نازل کیا گیا، الیکا آپ کی طرف، وما انزلہ اور جو نازل کیا گیا، من قبلکا آپ سے پہلے، یریدون وہ سب چاہتے ہیں، ان یہ کہ یتحاکموا وہ سب اپنے فیصلے لے جائیں، الی الطاغوت طاغوت کی طرف، وقد امروا اور حالانکہ وہ سب حکم دیے گئے ہیں، ان یکفروا کہ وہ سب انکار کریں، بھی اس کا یعنی طاغوت کا، وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ اور شیطان چاہتا ہے، ان یضلہم کہ وہ گمراہی میں ڈالے انہیں، ضلالا بعیدا دور کی گمراہی میں. اب اس آیت نمبر 60 میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم نے دیکھا نہیں ان لوگوں کو جو دعویٰ تو کرتے ہیں کہ ہم ایمان لائے ہیں اس کتاب پر جو تمہاری طرف نازل کی گئی ہے، اور ان کتابوں پر جو تم سے پہلے نازل کی گئی تھی. یعنی کتاب جو اب جو کتاب یعنی قرآن ہے، اس پر بھی ہم دعویٰ ہم ایمان لاتے ہیں، اور جو پہلی کتابیں تھیں، تورات، انجیل، زبور، ان سب پر بھی ہم ایمان لاتے ہیں، مگر چاہتے یہ ہیں کہ اپنے معاملات کا فیصلہ کرانے کے لیے طاغوت کی طرف رجوع کریں، حالانکہ انہیں طاغوت سے کفر کرنے کا حکم دیا گیا تھا. یہ ہے، ایک طرف سے دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم ایمان لے کر آئے ہیں ساری کتابوں پر، دوسری طرف سے وہ اپنا جب فیصلے کا ٹائم آتا ہے، فیصلہ کرانے کا ٹائم آتا ہے، تو وہ طاغوت کی طرف لے کے جاتے ہیں. طاغوت کا ہم نے پہلے بھی پڑھا کہ طاغوت سے مراد وہ حاکم ہے جو لا آف گاڈ کے سوا کسی دوسرے لا کے مطابق فیصلہ کرتا ہو. ٹھیک ہے، وہ نظام عدالت ہے جو نہ تو اللہ کے اقتدار اعلیٰ کا فرما بردار ہو اور نہ اللہ کی کتاب کو آخری سند مانتا ہو. لہٰذا یہ آیت اس معنی میں بالکل صاف ہے کہ جو عدالت طاغوت کی حیثیت رکھتی ہو، اس کے پاس اپنے معاملات فیصلے کے لیے لے جانا ایمان کے منافی ہے. تو کچھ لوگ آپ دیکھتے ہوں گے ایسے ہوتے ہیں کہ جو جب قرآن میں ان کے خلاف ملتا ہے، ان کا جو بھی انہوں نے کام کیا اس کے خلاف ملتا ہے قرآن میں یا حدیث میں، پھر وہ ایسے فیصلے
قرآن اور سنت سے نہیں لیتے، بلکہ ایسے لوگوں کے پاس جائیں گے، ایسے علماء بھی کہہ لیں، ایسے اسکالر کہہ لیں کہ جو فیصلے قرآن اور سنت کے مطابق نہیں کرتے ہوں گے، ایسے لوگوں کے پاس لے کے جائیں گے۔ تو یہاں پہ بھی طاغوت کا بتا دیا گیا کہ وہ اللہ کے لا کے علاوہ، اللہ کی جو اطاعت کے اللہ نے جو ایک قانون بنا دیا، قرآن میں بتا دیا گیا، اس کے علاوہ وہ دوسرے فیصلے کرتے ہوں، قرآن اور سنت کے خلاف فیصلے کرتے ہوں، تو اس کو طاغوت کہتے ہیں۔ وقد امروا، حالانکہ انہیں کیا کہا گیا ہے کہ طاغوت کا انکار کرنا ہے، اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ شیطان کیا چاہتا ہے کہ وہ گمراہی میں ڈال دے، دور کی گمراہی میں، ایسی گمراہی میں ڈالے جہاں سے تم نکل ہی نہ سکو، یعنی جب گمراہی انسان کو جنت سے دور کر دیتی ہے، تو جو جنت سے دور کیا جاتا ہے وہ بہرحال فلاح اور کامیابی اور سکسیس سے دور کر دیا جاتا ہے۔ تو لہٰذا جب بھی کوئی فیصلہ کرانا ہو، جب بھی کوئی مسئلہ کوئی ہو جائے، تو آپ دیکھیں کہ قرآن اور سنت کیا کہتی ہے، فوراً آنکھیں بند کر کے ہمارا جہاں پہ اپنا مقصد ہوتا ہے وہاں پہ ہم، اگر ہماری کوئی بات قرآن اور سنت کے خلاف جا رہی ہو، پھر ہم وہ بات بڑی مشکل سے دوسروں کی طرف لے کے جائیں گے کہ اب کسی اور سے بات پوچھتے ہیں۔ تو بہرحال طاغوت سے اس کا انکار کرنے کا اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، آیا نمبر 61، اور جب کہا جائے ان سے، تعالوا، تم سب آؤ، اِلَى مَا، اس کی طرف جو انزل، اتارا ہے اللہ نے، وَإِلَى الرَّسُولِ، اور آؤ رسول کی طرف، رَأَيْتَ، تو آپ دیکھتے ہیں، المنافقین، منافقوں کو، وہ سب گریز کرتے ہیں، یصدون، وہ سب روکتے ہیں، ان کا، آپ سے، صدودا، بہت زیادہ گریز کرنا۔ اب اس آیت میں کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ اس چیز کی طرف جو اللہ نے نازل کی ہے، اور آؤ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، تو ان منافقوں کو تم دیکھتے ہو کہ یہ تمہاری طرف آنے سے کتراتے ہیں۔ اب اس میں بھی یہی بات ہے کہ جب ان کو اندیشہ ہوتا ہے، یعنی فیصلہ ان کے حق میں ہوگا، جب ان کو پتا ہوتا ہے کہ یہ مقدمہ، یہ فیصلہ ان کے حق میں ہوگا، تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے آتے تھے۔ مگر جس مقدمے میں، جس کیس میں ان کو شک ہوتا کہ فیصلہ ان کے خلاف ہوگا، اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لانے سے انکار کر دیتے تھے۔ یہی حال اب بھی بہت سے منافقوں کا ہے، اگر شریعت کا فیصلہ ان کے حق میں ہو تو سر آنکھوں پر، ورنہ ہر اس قانون، ہر اس رسم و رواج اور ہر اس عدالت کے دامن میں جا پناہ لیں گے جس سے انہیں اپنے مقصد کے مطابق، اپنی خواہش کے مطابق فیصلہ حاصل ہونے کی توقع ہوتی ہے۔ تو بہرحال اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت دے، سیدھے راستے پہ چلائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک، وصلی اللہ علی خیر خلق محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین، آمین یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔